بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بہت تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں، ابو جہل اور ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو ابن ہشام تھا، قریشی خاندان سے تعلق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب عبد مناف کے خاندان کے تھے، اور ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں ہے۔ ابو جہل کا شجر نسب کچھ یوں ہے: ابو جہل بن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القرشی المخزومی الخ۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچوں حضرت معود اور معاذ رضی اللہ عنہ نے زخمی کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کی اصل کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے ایک لونڈی یعنی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب کے اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ مگر کہوں کہ آپ کے پاس اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ کے حکم پر لبیک کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے۔ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ کو برا بھلا کہنے لگ جاتے کہ یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو عبداللہ بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبر یعنی نسل ختم ہونا ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھی۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جو کہ حرف با حرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو کہتا تھا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن مال و دولت کا نذرانہ دے کر عذاب سے جان چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورہ نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ام جمیل کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مذمت و رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو ان کو پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح
جن کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا وہ مظلوم کو برا بلا کہتے ہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا، اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا، وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہیرن چوری کر کے بیچ دیا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت دشمن تھی۔ ابن اساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتبیہ نے ٹھان لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتبیہ و بدبخت نبی کریم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک وجہ عتب پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ عتبیہ اپنے انجام میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس محمد نے کیا کہا؟ عتبیہ نے بتایا کہ اس نے یہ بددعا دی ہے۔ یہ سنتی ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی دعا بھی ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک کافر کے ساتھ شام روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا۔ ابو لہب کو بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے کافرے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت زیادہ احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتبیہ کی حفاظت کی جائے۔ بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد جمع ہو جاؤ۔ حبار کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتبیہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا محمد کی بددعا سے نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب اپنے بیٹے عتبیہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے پہلی دن ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد عبداللہ چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت میں ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا، جو پھٹا تو اس سے مزید دانے نکل آئے۔ اب ان دونوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور اس کی بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی دوسرے میں منتقل نہ ہو۔ اس بیماری، بدبو اور غربت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو جہل جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک بھٹکتی رہی۔ کوئی قریب اس کے نام بھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجر دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں موج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگے مارتی تھی کہ میں بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔